یہ مہنگائی کے لیے اگر دروازے پی ٹی آئی نے کھولے، جب خزانہ کا ذمہ داری ان کے پاس تھا، تو پھر جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا، وہ فیل ہو چکے، اور پاکستان بھر میں وہ آج مہنگائی لیگ، مسلم لیگ نہیں، پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شوباز ہے، کام اگر دیکھنا ہے، کام اگر کروانا ہے، غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے، تیر پہ تھپا لگانا ہے، بی بی کا بھٹو شہید کا پارٹی کو جتوانا ہے۔ نیا دور کے لیے نیا سیاست، نیا دور کے لیے انشاءاللہ تعالی انقلابی سیاست، جس کا خدمت کا نام ہوگا، جہاں ہم ووٹ کا عزت بھی کریں گے۔ میں تو یہ موسمی جمہوری پسند نہیں ہوں۔ جب میں حکومت میں ہوں تب بھی میں آئین کا تحفظ کرتا ہوں، جب میں اپوزیشن میں ہوں تب بھی میں آئین کا تحفظ کروں گا۔ یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین ہے۔ اس آئین میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کارکن کے خون پسینے شامل ہیں۔ شہید رانی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خون پسینے اس آئین کی بالادستی کے لیے صدر زرداری کی دستخط سے 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے، پیپلز پارٹی نے تحفظ کرنا ہے۔ کبھی نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے، تو کبھی پی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کا ہم ختم کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کے خلاف بولنے والے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے، ہم پختونخوا کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے، ہم سندھ کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے، پنجاب کے وسائل پہ ڈاکہ مار کے یہ تمام مسائل جو صوبوں میں رہنے والے عوام کے صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، غربت مٹانے کے لیے ہیں، وہ تمام مسائل اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو بابو ہیں ان کے لیے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس حکومت کا آپ خود حصہ تھے، مین سارا جو کہتے ہیں وہ چربی تو آپ لوگوں نے کھائی، وابڈا آپ کے ساتھ تھا، کمیونیکیشن آپ لوگوں کے ساتھ تھی، فارن منسٹری آپ لوگوں کے ساتھ تھی۔ آج پتہ نہیں کیوں اس کو اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں۔ 2 ارب تو صرف ہمارے فارن منسٹر صاحب کے دوروں پہ خرچ آیا، اس وقت نہیں دیکھ رہا تھا یہ، آج اس کو غریب یاد آیا۔ پارٹی والوں نے کہا کہ یہ مہنگائی کے متعلق کیا ہے۔ اگر آپ مسلم لیگ کی حکومت دیکھیں تو نواز شریف کی حکومت تھی، 100 روپے سے کم ڈالر تھا، پیٹرول کتنا تھا، چینی کتنے پہ تھا، آٹا کتنے پہ تھا، ساری دنیا کو یاد ہے۔ یہ تو دوسرے کی میراث ملی ہے، ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا، دیوالیہ ہو رہا تھا، ڈالر نے 1000 روپے پہ چڑھنا تھا کہ اگر ہماری پارٹی آگے نہیں آتی اور اس بحران سے ملک کو نہ نکالتی۔ اندازہ لگاؤ سری لنکا میں ڈیفالٹ میں گیا کیا حالت ہو گئی، اسپتال میں مریض کو نشہ کرنے والی دوائی وہ نہیں تھی، دوائیاں مارکیٹ میں ختم ہو گئی تھی، روڈوں پہ پیٹرول نہیں تھا۔ اندازہ لگاؤ اگر پاکستان ڈیفالٹ میں جاتا تو یہ 24 کروڑ کا ملک، اس کو سنبھالنا ایسا آسان نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے
جو میں دیکھتا ہوں جو حالت آنی تھی اس سے میں سمجھتا ہوں آدمی انسان کو کھاتا. آج کھانے کی روٹی نہیں ہوتا, آج گاڑی کے لیے پیٹرول نہیں ہوتا, آج یہ جو بجلی چل رہی ہے یہ بجلی نہیں ہوتی. خوراک جو ہم باہر سے منگا رہے, تیل, آٹا, گندم, یہ تمام چیزیں ناپید ہوتی مارکیٹ میں. پیسے آپ ٹوکریاں بھر کر کے لے جاتے ہیں لیکن آپ کو مارکیٹ میں نہیں ملتے. ہم نے ایسے وقت میں حکومت سنبھالی اور ملک کو بحران سے نکالا. بجائے کریڈٹ دینے کے الٹا جس حکومت کا آپ خود حصہ تھے, مین سارا جو کہتے ہیں وہ چربی تو آپ لوگوں نے کھائی. وابڈا آپ کے ساتھ تھا, کمیونیکیشن آپ لوگوں کے ساتھ تھی, فارن منسٹری آپ لوگوں کے ساتھ تھی. آج پتہ نہیں کیوں اس کو اپنے آپ کو الگ کر رہے. 2 ارب تو صرف ہمارے فارن منسٹر صاحب کے دوروں پہ خرچ آیا, اس وقت نہیں دیکھ رہا تھا یہ, آج اس کو غریب یاد آیا. لیکن یہ فرق ہے, نواز شریف آیا, شہباز شریف آیا, مریم نواز آئی, بلوچستان کی ساری لیڈرشپ نے ان کے ساتھ شمولیت کر لی. 20 سے زیادہ الیکٹیبلز نے شمولیت کر لی. نام گنوا سکتا ہوں ہر ایک الگ الگ. آپ کے ساتھ جو شمولیت کی ہے اس میں ایک الیکٹیبل کے ماں سوا کون سا دوسرا الیکٹیبل ہے؟ سردار سرفراز ڈونکی کے ماں سوا اور کون سا الیکٹیبل ہے؟ کہ مسلم لیگ نواز سے بھی لوگ آئے, فلانے سے بھی لائے, فلانے سے بھی لائے. ان بیانوں سے کام نہیں چلتا. بہرحال کیا ذکر کرنا ہے, آج کا یہ شو دکھا رہا ہے کہ ان کے جو جلسہ تھا, اتنے انتظامات تھے, اتنے ترتیب تھے, اس کے لحاظ سے ہمارا خیال یہ تھا کہ لاہور سے ہمارے جلسے سے زیادہ میاں صاحب کے آنے پر جو جلسہ بنایا تھا 10,000 لوگ صرف بلوچستان سے گئے. ہمارا یہ خیال تھا کہ جب یہ جلسہ کریں گے اس کا مقابلہ کریں گے. ان کا جلسہ تو ہمارا آج اس شمولیتی پروگرام کے جلسے کے برابر نہیں تھا.